اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ ٹائم آئی سیڈ اے اسٹیٹمنٹ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ نے ایسا کیوں کہہ دیا. um, لوگوں کو بڑے طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں، لائٹس کیمرہ اینڈ آل آف دیٹ، سب کے ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی. اینڈ somebody said in the comment section very respectfully کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرتی ہیں اور ان سے محبت کرتی ہیں، لیکن جس دن آپ نے ان کے خلاف ان کے بارے میں کچھ ایسا ویسا کہا تو ول ناٹ بی اوکے ود اٹ. اور میں سو نہیں پائی، ساری رات میرے ذہن میں یہی بات چل رہی ہے. کیوں ہم نے یہ ازیوم کر لیا ہے، کیوں ہم نے اپنی ذمہ داری جتنی تھی اس سے زیادہ لے لی ہے، کیوں ہم نے لوگوں کے ایمان پہ پہرے بٹھا دیے، اور مسلمان کب سے بدظن ہو گیا. انیٹ مسلمان کی کوالٹی جو ہے وہ حسن ظن رکھنا تھی. ہر ایک سے ہم تو مارجن دیتے ہیں انسانوں کو، ایٹ لیسٹ دینا چاہیے تھا. مسلمان اللہ تعالیٰ سے بہترین گمان رکھتے ہیں اور دوسرے انسانوں سے بھی. کیوں ہم نے انسانوں کو اس کی وجہ سے پتہ ہوا کیا ہے. میں ساری زندگی رسول صلی اللہ علیہ بچپن میں، بہت بچپن میں، جب آپ کہانیاں سنتے تھے، پڑھتے تھے کتابوں میں، چھوٹی چھوٹی 2-3 کلاس کی بکس میں بھی سٹوریز ہوتی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی ان کی پیدائش سے پہلے، پھر شہر سے باہر گئے. آج بچے کا دل جیسے دکھتا ہے نا اس ایک بات پہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ نہیں رہ پائے. اور پھر وہ بچے جنہوں نے گھر سے باہر وقت گزارا ہو، ہاسٹلز میں رہے ہوں، کہیں بھی آپ کا گھر نہیں ہے، آپ کے امی ابو نہیں ہے، تو وہ فیلنگ ہی الگ ہے. دل دکھتا ہے آپ کا بہت بری طرح. ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے پکڑ لیا ہے اور ابھی سارا خون نچوڑ لیا. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ واپس آئے تو ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، پھر چچا کی، اور پھر دادا کی، اور پھر حضرت ابو طالب کے پاس رہے ہیں ساری زندگی. جب آپ کو دنیا نے نہیں پڑھایا اور سکھایا تھا، یو وڈ لک ایٹ ہم ایز اے ہیومن بینگ، اور ایک انسان کے طور پہ آپ ان سے اتنا کنیکٹ کرتے تھے، آپ ان کا درد محسوس کر پاتے تھے. اور وہی سب رہتا تو آپ ان کو ایسا فالو کرتے کہ لوگ مثالیں دیتے آپ کے زندہ رہنے کی. آپ کے بارے میں بھی یہ مشہور ہو جاتا کہ بڑا ایماندار انسان ہے، بڑا سچا انسان ہے. بٹ شیطان پھر ہمیں اپنے راستے نہ لے کر جاتا کیونکہ ہمیں محبت نے باندھا ہوا ہوتا. کیا ہوا پھر بڑے ہو کے؟ آپ مدرسے میں جاتے ہیں، آپ آن لائن لیکچر سنتے ہیں. میجورٹی ٹائمز I was listening to a lecture، 1 گھنٹے کا لیکچر تھا وہ یوٹیوب پہ. some members of my family have attended it live. ایک اسکالر تھے، اور مجھے حیرت بس اس بات پہ ہوتی ہے کہ انہوں نے تو قرآن پڑھا ہے، صرف پڑھا نہیں ہے، تفسیر سے پڑھا، یہ عربی زبان جانتے ہیں، یہ محدث ہیں، یہ حدیثوں کی کتابیں گھول کے پی گئے ہیں، انہوں نے سیرہ کی پتہ نہیں کتنی کتابیں پڑھی ہوں گی. اور اس 1 گھنٹے کا کرکس اور ایک ہی بات جو بار بار ریپیٹ کی جا رہی تھی کہ جس کو یقین ہے کہ جہنم قبر میں عذاب ہوگا اس کو ہو جائے گا، ہمیں تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے بچا لیں. اینڈ دیٹس آل. یہاں سے میری محبت شروع ہوگی اور یہیں میری محبت ختم ہو جائے گی. Isn't it a little selfish that it's all about us؟ جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی بات کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے شفاعت کیسے ہونی ہے. سالوں سجدے میں روئیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اور پھر جہنم سے نکال کے ڈالے جائیں گے لوگ جنات میں. اچھا، اتنے ایمان والوں کو بھی نکال لیا جائے، اور اتنے ایمان والوں کو بھی نکال لیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی شفاعت عطا کرے. لیکن کیا زندگی کا مقصد یہی ہے کہ دنیا میں ہم نے ان کو کم رلایا ہے کہ آخرت میں بھی رلانا ہے؟ پیروی کتنی کی ہے، فالو کتنا کیا، کیسے کریں گے؟
کیا فالو کروں میں جب مجھے بتایا جا رہا ہے مسلسل اور ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فزیکل فیچرز کے بارے میں، ان کا چہرہ مبارک کتنا پیارا تھا، وہ کیسے چلا کرتے تھے، ان کی بھویں کیسی تھیں، ان کی آنکھیں کیسی تھیں. بہت اچھی بات ہے. وہ سورہ سیرہ کا ایک پہلو ہے، ایک پہلو ہے. اب آپ اس کو پوری سیرہ بنا کے ایکسپلین کریں گے تو what do I follow there؟ میں اس کو اپنی زندگی میں کیسے اپلائی کروں؟ کتنی بار ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں روئے ہیں، درد میں تڑپے ہیں. روز درود شریف کی تسبیح اٹھاتے ہیں تو دل میں کوئی ایک خیال آ جاتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا کی ڈیتھ، حضرت ابو طالب کی ڈیتھ یاد آ جاتی ہے، اور آپ عام الحزن کو یاد کر کے درود شریف پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا رسول اللہ، کیا کچھ جھیل گئے ہیں آپ، کتنا کچھ سہ گئے ہیں تاکہ آج کے دن میرے پاس قرآن ہو. میری مجال کیسے ہے میں قرآن کو اگنور کروں، میری مجال کیسے ہے میں قرآن کھول کے رہوں. ہم پہ تو قرض ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو، ہم پہ تو قرض ہے حضرت حسین کا خون. ایک اور سیرہ کا کیا پہلو دیکھا، سنا، سمجھا ساری زندگی؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، کرامات. ایک دیگچے میں کتنا سالن تھا اور کتنے لوگوں نے کھا لیا، اور ایک پیالے میں دودھ آیا اور کتنے لوگوں نے پی لیا، اور چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، سب سر آنکھوں پہ. بالکل ٹھیک ہے، آپ کو ایکسپلین کرنا چاہیے، آپ نے کیا ہے. آپ نے بتایا ہمیں کہ رب کی مدد آتی ہے، کوئی انسان دنیا کا خود کو اکیلا نہ سمجھے. ظاہر ہے ویسے نہیں آئے گی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آئی گی، لیکن اس کی الگ الگ فارمز ہوں گی. آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں. سیرہ کا ایک پہلو ہے، پوری سیرہ نہیں ہے. وہ شروع میں آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کی وجہ سے ہوا کیا ہے، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں. جب ہم نے لوگوں کے ایمان پہ پہرے بٹھائے ہیں، ہم دین کے ٹھیکے دار ہو گئے ہیں. اور یہ بات میں غصے یا دکھ سے نہیں کہہ رہی. شروع میں تھا شاید، انیشلی مے بی آئی واز ہرٹ اینڈ دین مے بی آئی واز اینگری کیونکہ میں ساری رات یوٹیوب پہ سرچ کر رہی تھی کہ کتنے لوگ قتل کیے گئے ہیں گستاخی کے الزام میں. ایک انسان رو رو کے سر مار مار کے کہہ رہا ہے کہ نہیں کی میں نے گستاخی، کچھ نہیں کہا. نہیں تم نے کی ہے. کوئی اور کہہ رہا ہے کہ میرے الفاظ ہو سکتا ہے اچھے نہ چنے ہوں، میں نے، میری نیت بری نہیں تھی، آئی ایم سوری. الغفار کے بندے معاف کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ ہماری محبت بڑی جذباتی ہے، عقل پہ جذبات حاوی ہو جاتے ہیں. یہ کیسے ہو گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں نے، قرآن کے ماننے والوں نے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آیا کرے تو تصدیق کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم ایکٹ کر لو اور پھر بعد میں پچھتاتے پھرو. قرآن پڑھا ہوتا تو پتہ ہوتا. سیرہ کا حق ادا کرنا ہے تو ڈنڈے سوٹیاں اور بندوقیں اٹھا کے نہیں، آن لائن نہیں، لوگوں کو یہ بتا کے کہ کیا کیا ہم نے ریسنٹلی اسکالرس کے ساتھ کیا کیا. کسی کو جان سے مار دیا ہے، کسی کو مارنے کی دھمکیاں دی ہیں، ممبروں پہ بیٹھ کے آوازیں آ رہی ہیں کہ اس انسان کا قتل کر دیا جائے. سورہ فاتحہ میں انسان کا رول سٹارٹ ہوتا ہے 3 آیات کے بعد، ایاک نعبد، یا اللہ ہم عبادت کرنے کو تیار ہیں. ہمیں شاید تھوڑی سمجھ نہیں آئی، ہم شاید تھوڑا جلدی میں ہیں، ہم شاید اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھانے کو تیار ہیں. ہمیں ایاک نعبد تو پتہ نہیں یا اللہ، کیونکہ زندگی میں تو ہم پھر اپنی مرضی کرتے ہیں. ایک دن بیٹھ کے دیکھیں، اندر جھانکیں، ہم نے نیکیاں صرف وہ کی ہیں جو ہمیں سمجھ آئی ہیں. جو چیز ہمیں رانگ فیل نہیں ہوتی، چاہے وہ گناہ ہے، ہم نے کر بھی لیا ہو، دنیا کی نظر میں وہ گناہ ہو، اللہ کی نظر میں وہ گناہ ہو، آپ کے دل میں گلٹ نہیں آ رہا ہوتا.
کیونکہ اپنی ذات خدا ہے، وہ فیصلہ کرے گی. ہمارا کام ایجا کا نعبدو سے شروع ہونا تھا، وہ بندے کی پہچان ہے. یا اللہ میں عبادت کو تیار ہوں. ہم نے ایک آیا اوپر جمپ لگایا اور مالک یوم الدین کا رتبہ پکڑ لیا. اپنے آپ کو دیا، کسی اور نے نہیں دیا تھا ہمیں. کیا ہے دین؟ کیا ہے فیصلے کا دن؟ آج کا دن. کون ہے مالک؟ میں ہوں. کیا کریں گے آپ؟ لوگوں کے ایمان کا فیصلہ کریں گے. کیوں کریں گے؟ کس نے دیا آپ کو یہ اتھارٹی؟ کیا آپ نیتوں کے حال جانتے ہیں؟ ہم انسان کیسے میئر کیسے کریں گے محبت کسی بھی دوسرے انسان کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ بہت بار ہوا ہوگا کسی سے بہتر الفاظ نہیں چنے گئے، بات کرتے کرتے فلو میں کوئی ایسی بات نکل گئی منہ سے، آپ سے آگے معافیاں مانگے ہو یا اللہ کو جا کے سجدے میں گرنا ہے. فیصلہ کر لیتے ہیں نا مالک یوم الدین کون ہے. وہ ہے جو الرحمن اور الرحیم ہے اور الحمدللہ ہے اور رب العالمین ہے، یا یہ مٹی کا ایک پتلا ہے جس کے اندر رحم جیسی کوئی چیز نہیں ہے، جو معاف کرنا نہیں جانتا، جو سامنے والے کا درد اور اس کی سچویشن نہیں سمجھتا. کیا یہ کوئی انسیڈنس ہے کہ پچھلی آیا ہے رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہوں، اکیلا تمہارا رب نہیں ہوں، خبردار. نو یور پلیس. کیا یہ کوئی انسیڈنس ہے الرحمن الرحیم پہلے بتایا پھر مالک یوم الدین؟ ایسے فیصلے ہونے قیامت والے دن جیسے ہم کرتے ہیں دنیا پہ. کون کس سچویشن میں تھا نہیں دیکھا جائے گا؟ کیا وہاں نیتیں نہیں تولی جائیں گی؟ انما الاعمال بالنیات ہر بچے ہر مسلمان کو پتہ ہے. پھر میں نے کیسے کسی کی نیت کا فیصلہ کر لیا؟ آپ پلیز بٹھائیں، میرے کہنے سے اللہ کرے، اللہ کرے کسی ایک انسان کی سوچ بدل جائے. اللہ کرے ہم اگلی بار کسی کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہم اس کے ملک سے غداری اور ہم اس کی دین سے دوری اور ہم اس کے کفر کے فتوے نہ لگائیں، ہم اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت پہ پہرے نہ بٹھائیں. کیا ہوتا ہے جب ہم صرف سیرہ کے وہی دو پہلو ایکسپلین کرتے ہیں جو میں نے شروع میں بیان کیا؟ آپ لوگوں کو ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں. ہم میں بولنے کی ہمت نہیں ہے، بٹ پیپل اسٹارٹ تھنکنگ دیٹ the دین از ویری irrational, ویری illogical. ایکس مسلمز کے نام کے فنامنا سے آپ واقف نہیں ہیں تو پلیز جا کے دیکھیں، آپ کا دل خون کے آنسو رہے گا. بہت کم گنے چنے لوگوں نے باہر اوپنلی آ کے شو کر دیا کہ بھائی نہیں ہے ہم مسلمان. وہ اتنا اوپنلی نہیں، وہ ہمیشہ اپنا چہرہ چھپا کے رکھتے ہیں، انہیں ہم جیسے مسلمانوں سے ڈر لگتا ہے کہ جا کے کسی دن گردن کاٹ دیں گے. وہ مسئلہ نہیں ہے کتنے لوگوں نے اوپنلی کلیم کیا، اس کا کامنٹ سیکشن پڑھیں. ہمارے گھروں کے بچے ہیں، ہر کامنٹ یہی لکھا ہوا ہے کہ I left Islam a few years back. لیکن میں اوبویسلی کھلے عام نہیں کہہ سکتا کہ فیملی چھوڑ دے گی اور کیا پتا قتل کر دیں، کون جانتا ہے، جان تو سب کو پیاری ہے. پھر ہمیں سیرہ کا ایک اور پہلو بتایا جاتا ہے جو حق ہے، سچ ہے. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک پہلو کو پوری سیرہ پہ حاوی نہ ہونے دیں. لیٹ می سی ہم ایز اے پروفٹ. اور میں کل اپنی قرآن پروجیکٹ کی کلاس میں کہہ رہی تھی اب آپ سب عربی خود سیکھیں، آپ تک سیرہ نہیں پہنچے گی کیونکہ ہم نے پہنچنے نہیں دی، کیونکہ ہم کسی کو بات نہیں کرنے دیتے، کیونکہ ہم جج کریں گے لوگوں کی محبت کو. اور میں اپنی بات نہیں کر رہی، ہم نے نہیں دیکھے لوگ مرتے ہوئے. سری لنکا سے کوئی ورکر آیا، ایک عورت نے لباس پہن لیا جس پہ عربی کے کچھ لفظ لکھے ہوئے اور مردوں کا ایک جتھا ہے کدھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے لوگ ہیں. یہ سارے آگ کیسے لگا سکتے ہیں آپ ایک انسان کو زندہ؟ پرسنل اناد میں کیسے نقصان کر سکتے ہیں؟ یہ کیسی محبت ہے جو اتنی بلائنڈ ہے؟ یا پھر یہ محبت نہیں ہے؟ دوبارہ چیک کریں محبت کے دعوے ہیں یا کیا ہے. اگین میں جب دیکھ رہی تھی نا اس دن سرچ کر رہی تھی تو میں اپنے آپ کو جج کر رہی تھی. اینڈ آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟
کیونکہ کوئی سچویشن ہے جہاں آپ کو دیکھنا ہے کہ ایک طرف کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کچھ کیا ہے، دوسری طرف سامنے والا بھی کہہ رہا ہے میں خلاف نہیں ہوں، بس میں کہہ رہا ہوں تھوڑی سی رد و بدل کر دیں. And you are looking at it and you are literally judging their ایمان، اور آپ حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے رکیں گے ہم کیسے کسی کی محبت پہ پیرے بٹھائیں گے، ہم کیسے آپ کی محبت کوئی کھوکھلی نہیں کہہ سکتا. آپ کی محبت ہے، ہاں بس اس میں تھوڑا ایسنس ڈالنے کی ضرورت. قرآن نے کہہ دیا قل انما انا بشر مثلکم، آپ ان سے کہہ دیجئے میں تم جیسا ایک انسان ہوں. ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسان بلانے پہ، بشر بلانے پہ. ایسے تو نہیں ہوگا، پھر آپ تک سیرت کبھی نہیں پہنچے گی، پھر آپ سیرہ پڑھ کے راتوں بیٹھ کے نہیں رویا کریں گے، آپ کا دل نہیں چیرا جائے گا قرآن. سیرہ پڑھنی ہے قرآن سے سیکھیں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی بار مسواک کیا کرتے تھے، کنگھی کیا کرتے تھے، ناخن کب کاٹا کرتے تھے، بہت اچھی بات. وہاں سے ہم نے بچوں کو ایک دفعہ بھی بولا بیٹا ڈو یو سی ڈسپلن؟ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا ڈسپلن ہے، کسی کو کیسے کتنا ڈسپلن ہے کہ کون سا جوتا پہلے پہننا ہے اور گھر میں کون سا قدم پہلے رکھنا ہے. اور ہم آج کی سائنس تو کہہ رہی ہے نا کہ صبح شام دانت برش کریں. اسلام کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ کہ آپ کے دانت ہر وقت صاف ہوں، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد اور نماز سے پہلے، اور آپ مسواک کر رہے ہیں. نہیں رہ سکتے ہم اس سب کے بغیر. اٹ از اے پارٹ آف لائف، لیکن اس کا اینگل بھی تو ٹھیک کر کے بتائیں. اور اب مجھے لگتا ہے اسکالرس کی غلطی نہیں ہے. جب آپ چھوٹے ہو رہے تھے آپ کا کنیکشن ان بلٹ تھا، اب آپ بڑے ہوئے آپ کو لوگوں نے کچھ اور سکھایا. اینڈ یو اسٹارٹیڈ، آپ کو پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا درد نظر آنا بند ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو معجزے دکھائے جانا، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے ان کی زندگی میں. آپ نے تو قرآن پڑھا نہیں ہوتا، بڑا ٹائم لگ جاتا. کب خط لکھے ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کب ان کے درد میں روئے ہیں. ایک آیا ہے قرآن کی وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. وہ لوگ جو دعوے کرتے ہیں نا کہ بڑے اورینٹلسٹ ہیں، باہر ملکوں کے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اس کی لینگویج پڑھتے ہیں، بڑی ریسرچ پیپرز لکھتے ہیں اس کے اوپر، اینڈ دے آلویز سے محمد said this and محمد said that. کہ وہ یہ نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ مانتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بک ہے. And we say صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم they don't. قرآن کہتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ، بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک پہر میں لے گئے. پیغمبر ہونا بہت عالی رتبہ ہے، اللہ کے لیے عبد ہونا اس سے بڑا رتبہ ہے. وہ ایاک نعبد جو ہم نے چھوڑ دیا تھا، ہم مالک تک پہنچ گئے تھے. ہم نے کوئی ایک دن نہیں رکھا یوم جزا کا، ہم روز حساب کرتے ہیں. یہ آیا ہمیں عبد ہونا سکھاتی ہے. یہ آیا پڑھ کے آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، عزت، عقیدت. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی پڑھ کے آپ بس بندگی دیکھ رہے ہیں، بندگی کی نہج دیکھ رہے ہیں. اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی اس کام سے روکنے والا نہیں ہوتا. اب مجھے 10 سال پہلے یہ آیا بتا دیتے ہیں، ہم روز درود شریف بس یہ آیا سوچ سوچ کے پڑھا کرتے. کیسی بندگی ہے یا رسول اللہ، کیا حق ادا کیا ہے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. قرآن آئے گا تو آپ کو لاؤڈلی پڑھنا ہے سب لوگوں پہ. بیٹھے ہوئے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، ایک صحابی آئے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، and he starts calling him، اور ماتھے پہ ہلکا سا فراؤن آیا ہے to take a decision کہ کیا کرنا ہے. وہ صحابی فیملی ممبر ہے، he can come any time.
سامنے سردار بیٹھے ہیں جو کبھی کبھی بات سنتے ہیں، اور آج وہ سن رہے ہیں اور انہیں کوئی اعتراض نہیں، اور آیات اترنے لگتی ہیں. And now he has to recite it out loud. Can you feel that? اور اب بار بار ہمیشہ پڑھی جائیں گی وہ آیات. کیا بندگی کا حق ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مان رہے ہیں that he is present right here. آپ کی میری دادی اماں کی ڈیتھ ہوئی ہے. I have family members in my family جو بھی میرے ساتھ نہیں ہیں، گھر پہ نہیں رہتے، سامنے نہیں ہیں. Don't you speak to them? چلتے پھرتے محبت میں ہوتی ہیں باتیں. آپ درود شریف پڑھ کے کوئی بات بھیجیں، فرشتے پہنچا دیں گے. اس دنیا میں کیا ہوتا ہے، آپ کسی کے گھر سے آتے ہیں، وہ آپ کو سلام بھیجتا ہے. جب آپ گھر آ کے بتاتے ہیں کہ فلاں سلام کہہ رہے تھے، آپ کا سیکنڈ کوسچن کیا ہوتا ہے؟ کیسے تھے، کیا حال تھا، کیا کر رہے تھے؟ آپ کا سلام جب پہنچتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آپ کے نام کے ساتھ، کیا وہ نہیں پوچھتے ہوں گے کہ کیا حال ہے نمرا کا، کیسی ہے، کیا کر رہے ہیں؟ بڑی پریشان ہے، بڑی دکھی ہے، ہار مان رہی ہے، خوش ہے، شکر گزار ہے، جو بھی ہے. آپ کی سچویشن انہیں بتائی جاتی ہوگی. wouldn't he pray for you؟ اللہ کرے ہم ہی جا کا نعبد تک واپس آ جائیں. اللہ کرے مالک یوم الدین اللہ تک رہنے دیں. He deserves that place. We don't. ورنہ کیا ہوگا، ہم تک سیرہ پہنچے گی نہیں، لوگ ڈر جائیں گے. اور پھر صرف ایک انسان کا نہیں، پوری انسانیت کا نقصان ہوگا. اللہ کرے ہم محبتوں کے حق ادا کر سکیں. میری کوئی بات بری لگی ہے کسی کو تو آئی ایم سوری. آئی نو ان دا مڈل آئی سیڈ آپ کی محبت کھوکھلی ہے، مجھے نہیں کہنا چاہیے، بجائے اس کے کہ میں آپ پورا اگلا دن گلٹ میں گزاروں. آئی شوڈ سے نا. ہم سب کو عادت ہے نا. میں صرف یہ نہیں کہہ رہی آپ میرے ایمان کو جج کریں، میں کہہ رہی ہوں میں آپ کے ایمان کو جج کر رہی ہوں. وین ول وی لیو دس پلیس؟ کب ایاک نعبد تک واپس آئیں گے؟ آپ کی محبت بڑی اعلیٰ ہوگی، بس محبتوں کا کمپیریزن نہیں ہے. ہاں وہاں پہ کوئی چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. محبت میں جا کے کسی کا گردن نہیں کاٹیں گے، آپ نہیں کاٹیں گے. ہم محبت میں کسی کی الفاظ سے کسی کو قتل نہیں کر دیں گے. آپ کیا یہ تھاٹ سکیری نہیں ہے کہ کوئی آپ کی محبت پہ شک کر رہا ہے؟ when I said it, جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں they must have felt bad. I am sorry. لیکن ہم سب اسی معاشرے کا، اسی سب کا پروڈکٹ ہے. we do it. جو وہاں بیٹھ کے یہاں والوں کو جج کر رہے ہیں، you should be sorry too. It's equal. بولنے کے لیے نہیں بولتا کہ جاری معافی. ہم سب کو ایک دوسرے سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. ہم سب نے ایک دوسرے کا جینا مشکل کیا. اللہ کرے ہم قرآن اور سننا پہ ویسے واپس آ جائیں جیسے آنے کہا. اللہ تعالیٰ ہم سے سیرہ میں وہ کام لے لیں جو آج تک کبھی کسی سے نہیں لیا ہو، اور رہتی دنیا تک رہ جائے. ہم وہ لوگ ہیں نا جو کسی کے الفاظ معاف نہیں کرتے. اگر وہ بیچارہ کہہ بھی رہا ہے کہ غلطی سے I might have said wrong words، اس کا رب پتہ ہے کیسا ہے. سلیمان علیہ السلام سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور ان سے ان کی سلطنت چھین لی جاتی ہے، اور وہ ایک جملے میں کہتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دیں اور مجھے ایسی حکومت عطا کریں جیسی پہلے کبھی کسی کو عطا نہ کی. آپ ہمیشہ سوچتے ہیں سلیمان علیہ السلام کو کیوں ہواؤں پہ اور جنوں پہ اور پرندوں پہ حکومت مل گئی تھی؟ انہوں نے مانگی تھی. انہوں نے مانگا تھا تو اللہ کی شان کے مطابق مانگا تھا. ہم سب اللہ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ ہمیں سیرہ سکھا دیں، آپ سکھا دیں. آپ لے جائیں ایسی محفلوں میں، آپ لے جائیں ایسے لوگوں میں، آپ دلوں میں ڈالیں خیال. آپ قرآن سکھا دیں یا اللہ، ہمیں عبد بنا دیں. ہم مالک یوم الدین کے عہدے سے ریزائن کرتے ہیں معافیاں مانگ کے. وہ جگہ ہماری تھی ہی نہیں، بٹ وی ہیو ٹیکن دیٹ پلیس. اب وقت ہے اسے اتر جانے کا. یا اللہ ہم اترنے کو تیار ہیں، ہمیں نہیں پتا کیسے اترنا ہے. ایک دن میں نہیں ہوگا. پوری سوسائٹی جب ایک درجے پہ اپنے آپ کو رکھ لیتی ہے، آہستہ آہستہ ایک ایک انسان کر کے اترے گا، اور آغاز انشاءاللہ ہم سے ہوگا.
تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری ایمان سلامت رکھے، اور اللہ کرے کہ ہم دوسرے انسانوں کے بارے میں حسن ظن رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔